رسول دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور امت مسلمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق کہ آپ کا نام اسم گرامی بن نسب عمر بن خطاب بن نفیل ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر ابو حفص القرشی 6 نبوی میں جب آپ کی عمر شریف 27 سال کی تھی ایمان لا کے مسلمان ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے اور آپ جو ہے اشراف قریش میں سے تھے۔ آپ 39 مردوں اور 33 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی اسلام کا ظاہراً اعلان اور آزادانہ عبادت شروع ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کے خسر ہونے کا شرف و فخر بھی حاصل رکھتے ہیں۔ آپ صحابہ کی نشست میں بڑے جلیل اور زہد تھے۔ آپ سے کم و بیش 539 احادیث مروی ہیں۔ لقب فاروق کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے تین دن پہلے لقب فاروق کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور آپ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ نے حضرت حمزہ کو دیکھا کہ وہ بے نیام تلوار لیے ابو جہل کی طرف جا رہے تھے، اس لیے کہ لعین ابو جہل حضور کی شان میں بکواس کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو اپنی کمان اس کی کمر پر دے ماری، جھگڑا بڑھنے اور خوف سے بیچ بچاؤ کروایا۔ پھر اس کے 3 دن بعد ہی حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ یہ تمام واقعہ منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جی ہاں، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کی حالت میں، بڑے ہی غضب کی حالت میں تلوار ہاتھ میں تھامے مسجد نبوی کی طرف رواں دواں تھے کہ کسی طرح نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، کہ کس طریقے سے دین کو فروغ مل رہا ہے، کہ کس طریقے سے دین 39 مردوں اور 33 عورتوں تک چلا گیا۔ اب اس سے آگے نہ بڑھے۔ جب عمر فاروق جانے لگے تو ایک مخزومی ملا، تو عمر فاروق نے اس مخزومی کو دیکھا اور کہا کہ تو نے بھی اسلام قبول کر لیا، کہ تو نے بھی اپنے آبائی اجدائی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیا۔ تو اس مخزومی نے کہا کہ عمر تعجب نہ کر کہ میں تجھے ایسی بات بتاؤں کہ تو پریشان ہو جائے، تو میرا بولتا ہے کہ تو میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ میں ایسے شخص کا نہ بتاؤں کہ جس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کون ہے؟ اس مخزومی نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو اپنے گھر میں کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر فاروق جب اپنی بہن کے گھر گئے تو وہاں سے تلاوت کلام مجید پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جب دستک دی گھر میں گئے تو آپ کی بہن نے قرآن پاک کو چھپا دیا، بہنوئی سامنے آیا، آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو مطلب بہت بری طریقے سے مارا پیٹا، حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا، تھک ہار کے بیٹے۔ تو بہن کی طرف دیکھا اور کہا کہ لے آؤ میرے سامنے جو تم پڑھ رہی تھی، تو کیا تھا؟ تو بہن نے عرض کی کہ عمر فاروق میں لیتا ہوں، لیکن آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا قانون لا یمسہ الا المطہرون۔ تو عمر فاروق پاک ہوئے، اپنے غسل کیا، وضو کیا، قرآن پاک کھولا، جب قرآن پاک پڑھتے گئے، روتے گئے، روتے گئے، گویا کہ عمر فاروق کی زندگی بدل چکی تھی۔ عمر فاروق بدل چکے تھے۔ عمر بن خطاب جو کہ عمر فاروق بن چکے تھے۔ تو عمر فاروق نے روتی ہوئی آواز میں اپنی بہن سے کہا
کہ بہن مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق نکلے مسجد نبوی کی طرف جہاں حضور علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جیسے آپ چلنے لگے عرب کے لوگ جمع ہونے لگے، لوگ آنے لگے، دیکھنے لگے کہ عمر فاروق گلے میں تلوار ڈالے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں مولا علی اور حضرت حمزہ تیار تھے حضرت عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمزہ، اے علی، یہ عمر ہے، اس کو آنے دو، عمر ہے، اس کو آنے دو۔ حضرت عمر فاروق جب داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر عمر فاروق نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ حق پر نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں اے عمر، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام حق پر ہے۔ تو عمر فاروق نے تلوار کو اونچا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، آج سے ہم کمروں میں عبادت نہیں کریں گے، آج سے ہم اعلانیہ طور پر عبادت بھی کریں گے، دین کی تبلیغ بھی دیں گے، دین کو فروغ بھی دیں گے۔ تو وہاں سے دین ظاہر ہوا کہ عمر فاروق کا کلمہ پڑھنا، دین اسلام کو فروغ دینا، عمر فاروق کا کلمہ پڑھنا دین اسلام کو ظاہر کرنا تھا، کہ عرب کے چپے چپے میں سب کو پتہ چل گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور جب اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ میں عبادت ہونے لگی، اعلانیہ طور پر عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، تو ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یا تو عمر مر گیا یا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تو کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دعاؤں میں مانگا، جو کہ مراد رسول ٹھہرے، جو کہ دعائے رسول ٹھہرے، جو کہ حضور کے مانگنے پر اللہ رب العزت نے تحفتاً دیا۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کے ہو کر رہ گئے، اسلام کو اتنی بلندیوں پر لے گئے، اسلام کی اتنی خدمت جتنی حضرت عمر فاروق نے کی، تلوار کے زور پر، کلمات کے زور پر، اپنے رعب اور دبدبے کے زور پر کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں حضور کی یہ مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ حضور علیہ السلام کے لیے جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز حضور علیہ السلام کے نام کر چکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، آپ کی ذات میں اتنا رعب و دبدبہ ہے کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے، کہ جہاں سے آپ گزر جائیں شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ اور یہ رعب دبدبہ عشق رسول سے ملا، در رسول سے ملا، اسلام قبول کرنے سے ملا، اسلام کی پاور چونکہ حضرت ابو بکر کے سینے میں اتر گئی، اور وہ پاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملی، جو دعا رسول نے اللہ سے کی، عمر کو مانگا، عمر آیا، اسلام پھیلا، اعلانیہ ظاہراً طور پر اسلام کو اتنا فروغ ملا کہ اہل مکہ، اہل مدینہ یہ کہنے پر مجبور تھے یا تو عمر اس دنیا پانی سے کچھ کر گیا یا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔